بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں ہوں لقمان۔ آج سوچا کچھ اوپن ماحول میں بات کر لی جائے۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ ہے مان جایا کریں۔ دوستو، مان جایا کریں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تب بھی آپ مان جایا کریں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو پھر بھی آپ مان جایا کریں۔ کسی کو منانا ہو، کسی کو راضی کرنا ہو، کسی روٹھے ہوئے کو اپنے قریب لانا ہو تو پھر بھی آپ مان جایا کریں، کیونکہ جب ہم مان جائیں گے تو سب مان جائیں گے۔ اگر ہم نہ مانیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے آج کا جو موضوع رکھا ہے کہ مان جایا کریں۔ دنیا میں انسان کے کتنے رشتے ہیں اور اتنے رشتے ہونے کے باوجود سب کے ساتھ پورا اترنا، سب کو ٹائم دینا، سب کو راضی رکھنا اور سب کی کیئر کرنا، سب کی ضروریات کو پورا کرنا۔ آپ کے جو قریبی رشتے ہیں، آپ کے سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، پھر دوست احباب ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، آپ معاشرے میں جتنا بھی سروائیو کرتے ہیں، تو جتنی بھی سوسائٹی میں آپ سے ملنے والے، آپ کے قریب رہنے والے، آپ سے کبھی کبھار ملنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو نہ ہی ٹائم دے سکتے ہیں اور نہ ہی سب کو راضی رکھ سکتے ہیں، لیکن جتنے رشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس کو جتنا محبت سے، جتنا پیار سے، جتنا ایک دوسرے کو منا کے، ایک دوسرے کے قریب رہ کر گزارا جائے گا، اتنی ہی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اگر ہم ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے اور اگر کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے تو جو منانے میں اور ماننے میں پہل کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پسند کرتی ہے اور اس معاشرے میں اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ کے قریب جتنے بھی رشتے ہیں ان سے محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اخلاق سے رہیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اگر ہو بھی جاتی ہے، آپ سے کوئی ناراض ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو منانے کے لیے خود مان جائیں کہ میں تیار ہوں ماننے کے لیے۔ میں ایک دوست کا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا۔ میرا ایک دوست ہے احمد، وہ اکثر اس کے گھر میں نا اپنی بیوی کے ساتھ رہتی ہے، تھوڑی سی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اتفاق نہیں ہوتا مختلف باتوں پہ آپس میں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جانے لگے وہ کسی شادی پہ، تو اس کی بیوی نے کہا کہ جی میں نے تو یہ جوتا پہننا ہے، اس کو پسند تھا۔ تو دوست میرا جو ہے وہ ضد پہ آ گیا کہ نہیں، یہ نہیں پہننا، جو میں نے کہا ہے وہ پہننا ہے۔ اب اسی بات پہ ان کی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، تو اس ناراضگی سے وہ کام بڑھ گیا، شادی پہ چلے گئے، وہاں بھی ایک دوسرے سے منہ کوئی ادھر کر کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کر کے بیٹھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، یہ اس سے پتہ ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم کمپرومائز کرنا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا سیکھیں، تو کبھی بھی یہ معاملات پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا ایسے ہی، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ان میں کسی بات پہ اختلاف ہوا۔ تو جو میرا دوست ہے احمد، وہ آفس چلا گیا اپنے کام کے سلسلے میں، پیچھے اس کی جو مسز تھی وہ ناراض ہوئی اور وہ لے کے چلے گئی۔ اچھا، وہاں اب جب احمد کو احساس ہوا کہ میں غلطی پر تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ
جو ہے وہ نہیں ناراض ہونا چاہیے تھا، نہیں ایسے غصہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کو جب احساس ہوا تو پتہ چلا کہ کسی کو ناراض کرنا اور اس کی اذیت کو برداشت کرنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ اسے تب احساس ہوا جب وہ ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ یہ احساس پہلے ہو جاتا، تو پہلے احساس نہیں ہوا، لیکن چلو احساس ہو گیا۔ ادھر وہاں اس کی بیگم کو بھی یہ احساس ہوا کہ میں ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئی ہوں، تو اگر چھوٹی سی بات پہ میری بھی غلطیاں ہیں، اگر میں مان جاتی، میں اگر اس چیز کو ایشو نہ بناتی تو آج یہ وقت نہ آتا۔ وہ اس نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے اپنے گھر واپس آ گئی۔ ادھر سے احمد بھی تیاری کر رہا تھا اس کو لینے جانے کی، سوری کرنے کی۔ تو جب وہ گھر آ گئی تو خیر اس نے ویلکم کیا، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، اس نے سوری کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس کی بیوی نے بھی سوری کی کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپس میں، محبت پیار اور رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے دوسروں کے ایسے خیالات ہوتے ہیں، ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ رشتے قائم رہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہوں۔ تو اس لیے ان دوریوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی کیئر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور کبھی بھی کسی کو بلا وجہ تکلیف بھی نہ دیں، اور کسی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ اعتراض بھی نہ کریں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے کرنا ہے، میں ایسا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوستوں میں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپس میں میاں بیوی کے رشتے میں ہوتی ہیں، یہ دوستوں میں بھی ہوتی ہیں۔ دوستی کو قائم رکھنا بہت ہی کٹھن ایک کام ہے۔ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بغیر کمپرومائز کے دوستی قائم نہیں رہتی۔ تو سب کے بیسٹ فرینڈ بھی ہوتے ہیں، کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، کچھ عام دوست ہوتے ہیں۔ جو خاص دوست ہوتے ہیں وہ دوستیاں زندگی بھر اسی طرح نبھائی جاتی ہیں کہ ہم وہاں کمپرومائز کر دیں۔ اگر ہمیں کسی دوست کی بات اچھی نہیں لگتی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں غلط لگ رہا ہے تو وہ پورے معاشرے کو غلط لگے گا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ ہماری اپنی سوچ ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے، وہ سوچنے کا طریقہ ہے۔ تو کبھی بھی اپنی سوچ پہ دوسروں کو پرکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت ساری باتیں اگر آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی پھر بھی آپ نے اپنے اس رشتے کو قائم رکھنا ہے، کبھی بھی اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں رشتے بنانے سب سے مشکل ہیں، اور رشتے توڑنے میں تو ایک سیکنڈ لگتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیسے ٹوٹ جاتا ہے رشتہ۔ تو اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم فرمایا، آپس میں ناراضگیاں دور کرنے کا حکم فرمایا، آپس میں خوشیاں بانٹنے کا حکم فرمایا۔ یہی حکم فرمایا کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو منا لیں۔ وہ منانے میں جو پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اس لیے منانے میں پہل کیا کریں اور مان جایا کریں۔ کوشش کی ہے کہ آج اس چھوٹے سے ٹاپک پر اور مختصر سی گفتگو کی جائے، تو آپ بھی اپنی زندگی میں مان جایا کریں، اس جملے کو اپنا لیں۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یقین مانیں، آپ کسی سے ناراض ہیں یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو اگر آپ مان گئے پہلے تو آپ کے دوست کے اس کے دل میں آپ کے لیے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کتنی عزت بڑھ جائے گی، اور وہ خود آپ سے کہے گا کہ میری غلطی تھی، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ایسا کیا کریں کہ مان جایا کریں، ناراضگیاں اچھی نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ سب کے لیے دعا کر دیا کریں، ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا
ایک ایسی واحد چیز ہے جو ہم فری میں مفت میں سب کو دے سکتے ہیں.